بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ آیہ کریمہ میں ارشاد تھا قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین کہ کفار اگر قبول نہیں کرتے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں تو انہیں فرما دیجئے کہ پھر نتیجے کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، جو میں کہتا ہوں، جس پر میں عمل کرتا ہوں، جو میرا عقیدہ ہے اس کا نتیجہ مجھے ملے گا، جو عقیدہ تمہارا ہے، جو تمہارا عمل ہے، اس کا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم نے پھر نتیجہ بھی بتا دیا، فرمایا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ فرمایا پھر نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو ہمیشہ ہمارے رسول کامیاب ہوتے ہیں، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور کفار کو اپنے برے عقیدے اور برے عمل کا برا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ بھی والذین آمنوا، جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے وہ بھی کامیاب رہتے ہیں، ان کو بھی نجات ہوتی ہے، درجات ملتے ہیں، مقامات علیہ ملتے ہیں، اللہ کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، کذالک ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی اور رسول کامیاب ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو انبیاء کا دامن پورے خلوص سے تھام لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان کا لفظ قرآن میں اکثر جگہ پر جہاں بھی آیا ہے آمنو کے ساتھ یہ شرط عائد ہوتی ہے، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہ تو ہر آدمی دنیا میں جو کرتا ہے اپنی طرف سے اچھا ہی کرتا ہے، لیکن وہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے وہ اچھا سمجھتا ہے۔
ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو۔ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ کون سا کام اچھا ہے؟ اچھائی کا معیار ہوتے ہیں اللہ کے نبی اور رسول، اللہ کی کتاب۔ جس کام کو جس طریقے سے کرنا چاہیے، جس وقت کرنا چاہیے، وہ بتانا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر وہ کام اچھا ہے جو اللہ کے نبی کی اطاعت میں کیا جائے، ہر وہ کام اچھا نہیں ہے جس میں اطاعت نہ ہو۔ تو ایمان کے ساتھ عمل الصالحات کی قید نے اتنی اہمیت بتائی کہ ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عمل ہی اصل ایمان ہے، چونکہ ایمان ایک دعویٰ ہے۔ ہر دعویٰ اپنے گواہوں سے ثابت ہوتا ہے، شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے، پھر اس کو گواہی دی جاتی ہے کہ ایسا ہی ہے۔ تو ایمان کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تو میں نے کہہ دیا۔ اس کی دلیل میرا کردار ہے، میرے اعمال ہیں۔ اگر میرے اعمال، میرا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہے تو یہ میرا ایمان سچا ہے۔ اور اگر زبانی میں کہتا ہوں کہ ایمان لاتا ہوں اور عملاً آپ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ غیر مشروط طور پر اطاعت قبول کر لی جائے، عبادات میں بھی، عقائد، اعمال، عبادات، ہر جگہ اطاعت رسول مقدم ہو اور دوسرا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ اس کائنات کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل بتاتے ہوئے ایک خط کھینچا بالکل سیدھا، پھر اس کے ساتھ بے شمار دونوں طرف لائنیں نکال دیں، اور آپ نے فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کوئی دائیں نکل جائے یا بائیں نکل جائے، اس نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، جس طرف بھی کوئی نکل گیا، اللہ کا راستہ اس سے اور اللہ کے نبی کا راستہ چھوٹ گیا۔ سو اعمال میں جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، اسی طرح روزمرہ کے امور کو جاننا بھی فرض عین ہے ہر مومن مرد اور عورت کے لیے۔ عالم ہونا سب کے لیے فرض نہیں ہے، عالم ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک پوری آبادی میں ایک عالم بھی ہے اور وہ رہنمائی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں، پوری آبادی میں کوئی عالم نہیں ہے تو ساری آبادی گناہگار ہوگی۔ لیکن علماء ہوتے ہیں تحقیق کے لیے، عام کام روزمرہ کے کمانے کھانے کے، یہ کمانا جائز ہے ناجائز ہے، میں جو کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا پتہ ہونا، یہ وضو کس طرح کرنا ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں، روزہ بند کب کرنا ہے، کھولنا کب ہے، اس کی شرائط کیا ہے، مکروہ کس سے ہوتا ہے، ٹوٹ کس سے جاتا ہے، یہ جاننا تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جانے گا نہیں تو کرے گا کیسے؟ تو بقدر ضرورت علم کا ہونا یہ فرض ہے، اور والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو سکھائیں، ان کا فرض ہے کہ اپنے اگلوں کو سکھائیں، بھائی بہنوں کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو بتائیں۔ ہم اپنے انداز سے اچھے برے کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں۔ بعض چیزیں ہم کھاتے ہیں یہ بہت اچھی ہے، لیکن وہ ہمیں بیمار کر دیتی۔ بعض کام ہم کرتے ہیں اس سے بہت منافع ہوگا، اس سے 2 گنا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہماری اچھائی برائی کوئی معیار نہیں ہے۔ ہر وہ کام اچھا ہے جس میں خواہ جان بھی چلی جائے جو محمد الرسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس جان کا جانا بھی شہادت کہلاتا ہے
کہ وہ موت کو بھی شکست دے دیتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سو فرمایا نتیجہ یہ ہے، اعلان کر دیا پہلے ہی کہ یہ تو اللہ کریم کے ذمے ہے، حقاً علینا ننجی المؤمنین، یہ تو ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ ہم ایمانداروں کو نجات دیں۔ اللہ کے سوا باقی سارا کچھ اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق اللہ کی ذمہ داری متعین نہیں کر سکتی، مخلوق خود محتاج ہے۔ یہ خود اس ذات کریم نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی کہ یہ تو ہمارے ذمہ ہے کہ جو ہمارے نبی کو قبول کرے اور اس کی اطاعت کرے ہم اس کو نجات دیں، یہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ سو کفار کو بتا دیا کہ تمہاری بدعمالیوں یا بدعقیدتی کا نقصان نہ میرے نبی کو ہوگا نہ اس کے پیروکاروں کو ہوگا، وہ تمہارے اپنے لیے مصیبت کا پہاڑ بن رہا ہے، اور جو میرے نبی کے ساتھ ایمان رکھیں گے، اطاعت کریں گے، ایمان اطاعت کا نام ہے، یقین کا نام ہے، ان کو نجات دینا تو ہمارے ذمے ہے۔ پھر فرمایا میرے حبیب ان سے فرما دیجئے یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تمہیں میرے دین میں، میرے لائے ہوئے دین میں جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، اس دین میں کوئی شک ہے تو وہ نکال دو اور میری بات پوری توجہ سے سنو۔ فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں کبھی بھی اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو میں کبھی ان کی عبادت یا اطاعت کروں، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کریم کے علاوہ تم نے جو معبودان باطلہ گھڑ رکھے ہیں میں ان کی اطاعت کروں، یہ ناممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں بات ذرا نازک سی ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے کی بات ہو رہی ہے، دیوی دیوتاؤں کو پوجنے کی بات ہو رہی ہے، یا اللہ کے علاوہ جو لوگ بعض نیک لوگوں کے بھی بت بنا لیتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کریم کی اطاعت چھوڑ کر جس کی بھی اطاعت اللہ کے مقابلے میں کی وہی معبود بن گیا، وہی بت بن گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یعنی آپ کسی بت کے لیے نہ صحیح، کسی دیوی دیوتا کے لیے نہ صحیح، اپنی خواہش کے لیے پوری کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خواہش بھی بت بن گئی اور آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمانی یہ ہے کہ اپنی سارے اختیارات پھینک دیے جائیں، اپنی عقل اپنی سوچ سے کنارہ کر لیا جائے اور وہ کیا جائے جو اللہ کا رسول کرنے کا حکم دیتا۔ اگر ہم نے ناجائز ذرائع سے دولت جمع کر لی، ہیرا پھیری کر کے حکومت لے لی، اقتدار لے لیا، بادشاہت لے لی، وہ دولت وہ حکومت کب تک ساتھ دے گی ہمارا؟ آخر پیوند زمیں ہونا ہے اور ساتھ اعمال کو جانا ہے۔ عجیب بات ہوتی ہے، آدمی کی جب موت قریب آ جاتی ہے تو برزخ عموماً اکثر منکشف ہو جاتا ہے، چونکہ حواس سارے یکجا ہو جاتے ہیں
اور کشف ہو جاتا ہے۔ فرعون کو بھی تو ہو گیا تھا، جب اس نے موت دیکھی تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا اب دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ الان وقد عصیت، جب توبہ کا وقت تھا نافرمانی کرتا رہا، اب جب موت سامنے آ گئی، برزخ منکشف ہو گیا، فرشتے نظر آنے لگے، تو اب تو کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو پچھلے دنوں ایک آدمی اسی طرح مرض الموت میں تھا، تو مجھے بھی اس کا پیغام آیا کہ میرا کچھ کرے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کالی کالی ڈرونی ڈرونی شکلیں ہیں بے شمار، اور میرا کمرہ بھرا پڑا ہے، میرے گرد بیٹھی ہیں، مجھے کہتی ہیں دیکھیں گے تجھے مزہ چکھائیں گے، تو آپ آئیں انہیں کچھ دم شم کر کے بھگا دیں۔ میں نے کہا میرے آنے سے یہ نہیں بھاگیں گی، یہ تمہارے اعمال ہیں، انہیں ساتھ قبر میں جانا ہے۔ یہ جو کچھ آپ زندگی میں کرتے رہے ہو یہ وہ ہیں، یہ تو آپ کے اعمال ہیں، آپ کا خزانہ ہے جو آپ نے کمایا، یہ تو آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو نافرمانی اللہ کے حبیب کی، اللہ کی نافرمانی، اور وہ ہمیشہ اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ ہاں توبہ کی توفیق ہو جائے تو اللہ بڑا کریم ہے۔ کتنی غلطیاں کتنے گناہ ہو چکے ہوں، لیکن توبہ کا دروازہ واہ ہے۔ خلوص دل سے توبہ کرے اور آئندہ اطاعت کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ کریم کا کرم بڑا وسیع ہے۔ تو فرمایا یہ تو ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ مومنین کو ہم نجات دیں گے، اور ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ تمہیں میرے دین میں اگر شک ہے تو پھر کھری کھری سن لو، جن اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی کبھی پوجا کرنے والا نہیں۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جانیں قبض فرماتا ہے، جس کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے موت کے بعد حساب لینا ہے، جس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بتانا ہے کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہی اللہ کریم نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں ہمیشہ ایمان لانے والوں، یقین کرنے والوں میں رہوں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس آیہ کریمہ میں کہ اللہ کریم نے مجھے حکم دیا، اور یہ فرما رہے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ان اکون من المومنین، کہ میں ایمان والوں میں رہوں۔ یعنی ایمان نصیب ہونا اور اطاعت نصیب ہونا گویا معیت رسول اللہ نصیب ہونے کے برابر ہے۔ اتباع رسالت معمولی بات نہیں ہے کہ ہم چند ٹکوں کے لیے چھوڑ دیں، کہیں گپ لگانے کے لیے نماز چھوڑ دیں اور گپیں ہانکتے رہیں، چند سکوں کے لیے حرام حلال کی تمیز نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اطاعت شعار ہوتے ہیں اور جو حضور پر اعتبار کرتے ہیں، ذرا ایمان اعتبار کا نام ہے۔ ہمیں کوئی بندہ یہاں خبر دیتا ہے کہ یہ تمہارا نقصان ہو جائے گا تو فوراً بھاگتے ہیں کہ اس کا تدارک کریں یہ نہ ہو۔ حکیم کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا فروٹ ہے لیکن کھاؤ گے تو بیمار ہو جائے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ اعتبار ہوتا ہے نا اس پر۔ ایمان اعتبار کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرے۔ ہمارے پاس تو اللہ کی ہونے کی، اللہ کی ذات کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ ہمارے پاس اس مقدس کتاب کے اللہ کا کلام ہونے کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی واحد دلیل ہے۔ ایک بزرگ تھے اور عبور تھا انہیں دینی فلسفی پر،
صرف و نحو پر بہت مشہور ناوی تھے. صرف و نحو بہت مشکل علم ہے دینی علوم میں سے، اس کے وہ ماہر تھے، دلائل دینے کے ماہر تھے. ان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ساری عمر بحث مباحثے میں گزار دی، اب نظر آتا ہے کہ اس میں سے حاصل تو کچھ بھی نہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے بھی اللہ اللہ سکھائیں. انہوں نے فرمایا ایک شرط پر، یہ جو تمہارا فن ہے ساری عمر کا، اسے چھوڑ دو، یہ کتابیں جلا دو، پھینک دو، کلیتاً اسے چھوڑ دو، میں تمہیں اللہ اللہ سکھاتا ہوں. تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو ان کی موت آ گئی. کسی نے حضرت کو اطلاع دی کہ وہ سخت بیمار ہیں. حضرت تشریف لے گئے تو پوچھا کس سال میں ہو؟ کہنے لگے مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. شیطان کہتا ہے اللہ کوئی نہیں، محض اتفاقات ہیں، حادثات ہیں، چند جرم جڑتے ہیں تو کوئی وجود بن جاتا ہے، کہیں انسان بن جاتا ہے، کہیں ایمان بن جاتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو مر جاتا ہے. تو جو کسی نے کہا تھا نا زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ وہی شیطان کا قول ہے جس پر یہ شعر کہا گیا کہ کون اللہ، کون پیدا کرنے والا، کون ہو. یہ چند اجزاء جمع ہوتے ہیں تو ایک حیات پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ ان کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے. تو فرمانے لگے میں اس کی کوئی 99 دلیلیں اسے دے بیٹھا ہوں، وہ میری ہر دلیل رد کر دیتا ہے، میں بڑا پریشان. تو حضرت نے فرمایا تم دلیل جو تمہارے پاس اصلی ہے وہ تو دیتے ہی نہیں. تم کہو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ ہے. ہمارے پاس تو ایک ہی دلیل ہے. تم کہاں فلسفے اور منطق اور اس میں پھنس گئے صرف و نحو میں. تم اس بیمان کو کہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اللہ ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ رازق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. کہنے لگے شکر ہے آپ نے جان چھڑائی، اب تم موذی بھاگ گئے. تو ہماری عقل دلیل نہیں ہے، معاشرے کی رائے دلیل نہیں ہے. مغرب والے کیا کرتے ہیں، مشرق والے کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل صرف ایک ہے، محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. حضور نے فرمایا یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ ہے. ہمیں اللہ کی پہچان حضور نے دی، قرآن کی پہچان حضور نے دی، نیکی بدی کی پہچان حضور نے دی. تو فرمایا میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں الذی یتوفاکم. دیکھو ایک دلیل نے جو قرآن نے دی تمام دلائل کو ختم کر دیا. لوگ کہتے ہیں یہ اچھا ہے، اس سے مجھے پیسے ملیں گے، یہ اچھا ہے اس سے مجھے عہدہ ملے گا، یہ اچھا ہے اس سے میری صحت ٹھیک ہوگی، وغیرہ وغیرہ. جتنی اچھائیاں گناتے ہیں وہ سب دنیا کی ہوتی ہیں. فرمایا میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے یہ سارا دنیا کا بکھیڑا ختم کر کے تمہاری روح قبض کر لینی ہے. یہ ساری اچھائیاں تو یہاں رہ جائیں گی، جن کو تم اچھا اچھا کہتے ہو یہ سب کچھ تو یہاں رہ جائے گا جب روح قبض ہوگی. تو میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ، اور مجھے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میں مومنوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے رہوں. اور مومنوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے اس میں کہ ان کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ شامل ہے. اور مجھے حکم دیا گیا کہ اقم وجہک للدین حنیفا، کہ میں دین حنیف کی پیروی کروں. دین حنیف جس میں اللہ واحد لا شریک، اس کی الوہیت، اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے.
کوئی دوسری ہستی نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی دوسری ہستی اس کی صفات میں شریک ہے۔ کوئی ولی ہو، نبی ہو، اللہ کے کسی وصف میں شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کبھی بھی شرک کرنے والوں کا ساتھ میں نہ دوں۔ جو شرک کرتا ہے وہ میرے ساتھ سے محروم ہے، اسے میرا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ اور مجھے حکم دیا گیا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا میں کسی کو نہ پکاروں کہ کوئی نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کو فائدہ دے یا آپ کا نقصان کر دے، یہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایمان تو آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ذرا کسی کو کچھ ہو فوراً کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، گویا نظام کائنات جادوگر چلا رہے ہیں۔ کسی کو صحت دے دیں، کسی کو بیمار کر دیں، کسی کو منافع کر دیں، کسی کا نقصان کر دیں، یہ بھی تو شرک ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میری کائنات میں کسی کی مداخلت، دکھ آ گیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دعا کرو، جائز علاج کرو۔ فوراً منہ سے نکلتا ہے کسی نے جادو کر دیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے میرے پاس بھی بہت آتے ہیں، تائید چاہتے ہیں کہ آپ بھی کہیں کسی نے جادو کیا۔ کیا میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، جادوگر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ سنوار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے۔ جادوگر کسی کا کچھ بگاڑ سنوار سکتے تو پہلے اپنا سنوارتے، اپنے لیے چند سکے ہی پیدا کر لیتے۔ اب مانگ کر روٹی کھانے والا تمہارا کیا بگاڑے گا؟ کتنے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے تھے فرعون نے، جو زمانے کے مانے ہوئے جادوگر تھے، تو انہوں نے پہلی بات جو فرعون کے دربار میں کی وہ یہ تھی ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں انعام دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی روزی کے لیے وہ بھی محتاج تھے، فرعون سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں آپ کچھ پیسے، کوئی عہدہ، کوئی شے آپ ہمیں دیں گے۔ اگر وہ اپنے جادو سے کر سکتے تو فرعون سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج جو لوگ ساری دنیا کو تعویذوں سے چلائے پھرتے ہیں، اپنی روٹی کے لیے جنہیں تعویذ دیتے ہیں ان سے 2-2 4-4 روپے لے کے کھاتے ہیں۔ ایک چڑیا بچے پال لیتی ہے، ایک درندہ بچے پال لیتا ہے، ایک کتا بچے پال لیتا ہے، ایک جانور بچے پال، ان سے اپنے بچے نہیں پلتے، لوگوں سے 2-2 4-4 روپے لے کے گزارا کرتے ہیں، تو پھر کسی کو دیں گے کیا؟ جو اپنی اولاد اپنا آپ نہیں پال سکتا جائز طریقے سے، وہ کسی کو دے گا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ یہ صرف ہمارے ایمان اور یقین کی کمزوری ہے۔ کل پرسوں میرے پاس ایک بزرگ آئے، 70 کے قریب عمر ہوگی، 60-70 کے درمیان ہوں گے، کہنے لگے میری ٹانگیں شل ہو جاتی ہیں، کسی نے جادو کر دیا۔ میں نے کہا بابا بڑھاپے نے جادو کر دیا، یہ جب آتا ہے سب پہ یہ جادو پہلے کرتا ہے۔ ٹانگیں سب سے پہلے جواب دیتی ہیں کہ ہم سے بدن کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، کانوں نے بوجھ نہیں اٹھانا، یہ کہتے ہیں ہم سے سنا نہیں جاتا، بیٹھو۔ اب تمہاری عمر میں کوئی جادو کر کے کیا کرے گا؟ جو بوڑھا ہو جاتا ہے، دماغ خشک ہو جاتا ہے، طرح طرح کے وہ وہم آتے رہتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں جی مجھے جن نے پکڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کون سا ایسا بیوقوف جن ہے جو 70 سال کے کھوسٹ کے پاس رات دن بیٹھا ہے؟ اس عمر میں تو اولاد چھوڑ جاتی ہے، جس عمر میں آپ ہو اس میں تو بیٹے بیٹیاں جن کو آپ نے ہاتھوں گودوں میں پالا ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ کبھی رات میں ایک دفعہ دن میں پوچھ لیں کہ بابا کیا حال ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ کوئی خوش نصیب ہو جس سے کوئی اولاد پوچھ لے، ورنہ پوچھتا کوئی نہیں۔ تو جن کون سا اتنا فارغ ہے جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے؟
یہ ساری باتیں تب ہوتی ہیں جب اللہ پر وہ یقین نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی اجازت کے۔ دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں۔ سکھ اللہ کی عطا ہوتا ہے، دکھ ہمارے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دکھ آئے، تکلیف آئے تو سوچو میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں، اس سے توبہ کرو۔ کوئی سمجھ نہیں آتی پھر بھی توبہ کرو۔ کوئی ایسا کام ہم سے ہو رہا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے دعا کرو، جائز علاج کرو، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ سکھ آئے تو اللہ کریم کا شکر ادا کرو، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے۔ سکھ آئے تو ہم کہتے ہیں یہ میری عقل مندی اور میرا کمال ہے کہ میں نے حاصل کر لیا۔ دکھ آئے تو کہتے ہیں اللہ نے بھیج دی۔ اپنا گناہ تسلیم کرنے کو بہت کم خوش نصیب ہیں جو تیار ہو۔ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی ہے۔ سو فرمایا مجھے تو ارشاد ہے کہ تک سیدھا دین حنیف پر رہوں، اور جو اللہ کے علاوہ نہ کوئی بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اور میں کسی کو نہ پکاروں، صرف اللہ کو پکاروں۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، رہے مخاطب اگر تو نے اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں وابستہ کی تو پھر تو غلط کام کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں ہمارے عجیب فرقے بن گئے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ نیک لوگوں کی اور اہل اللہ کی توہین کی جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نیک اور بزرگوں کے وظیفے شروع کر دیتے، دونوں زیادتی کرتے۔ راستہ درمیان میں ہے۔ اللہ کی عظمت اپنی ہے، وہ واحد لا شریک ہے۔ اللہ کے بندوں کا کام بندے کو اللہ سے ملانا ہے، خود اللہ بن بیٹھنا نہیں۔ اور کوئی ایسا ولی اللہ نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ میرے نام کا وظیفہ کرو، یہ یار لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اور عجیب و غریب چیزیں گھڑ لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے درود عجیب و غریب گھڑ لی ہیں اپنی طرف سے۔ کئی مجھ سے اگلے دن بھی کوئی پوچھ رہا تھا فلاں درود پڑھوں، میں نے کہا جو حدیث شریف میں وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ فلاں بزرگ نے بتایا تھا، میں نے کہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اچھے ہیں یا اس بزرگ نے اچھا بتایا؟ حدیث شریف میں متعدد درود شریف دیے گئے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی نہیں ملتا تو جو نماز میں پڑھتے ہو وہی پڑھتے رہو۔ یہ تو یاد ہے نا، کم از کم ایک تو یاد ہے، یہ بھی حضور کا ارشاد کردہ ہے، حدیث میں ارشاد ہے، یہ پڑھتے رہو۔ تو بعض لوگ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہوئے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم تو گئے، وہ تو ہیں ہی بے دین۔ مسلمانوں نے بھی بعض اوقات تو بندوں کو اللہ سے شامل جا کیا، اور بعض نے اہل اللہ کی توہین کرنا توحید سمجھ لیا۔ یہ دونوں طرف زیادتی ہے، راستہ درمیان میں ہے۔ اللہ کے بندے اس ذمہ داری کو آگے نبھاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ڈالی ہے کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچاؤ، اللہ کی نسبت کو آگے پہنچاؤ، اللہ کی فکر کو آگے پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ سے پیوست کرو، جوڑو، اللہ کے قریب لاؤ، عبادت اللہ کی کریں۔ مصیبتیں وہ ٹالے گا، بھلائیاں وہ دے گا، انعام و اکرام از قسم ثمرات ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، پھل اللہ لگاتا ہے۔ آپ بیج ڈال سکتے ہیں، کھاد ڈال سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں، رکھوالی کر سکتے ہیں، اس پر پھل لگانا یہ اس کا کام۔ ثمرات اللہ کی طرف سے ہوتے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اے مخاطب اگر تجھ پر اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے اسے پھر وہ اللہ ہی ہٹا سکتا ہے، دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے ہٹا دے۔ جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اسے دور بھی اللہ ہی کر سکتا ہے۔
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے ساتھ مہربانی فرماتا ہے، تجھ پر احسان فرماتا ہے اور تیری بھلائی ہوتی ہے، تو پھر کوئی اس کو روکنے والی دوسری طاقت نہیں ہے کہ جو بھلائی اللہ تجھ تک پہنچانا چاہتا ہے کوئی اسے روک لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا تو یہاں حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میری تو کسی نے اولاد ہی روک دی ہے، پیدا نہیں ہوتی۔ بھائی وہ دینے والے نے نہیں دی، بھائی لوگوں سے کب رکتی؟ روکنے کی بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے روک لیا ہوتا، قتل کر دیا ہوتا، کتنے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، اور بے وقوف موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پالتا۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ تو جس بچے کو قتل کرنے کے لیے بچے قتل کروا، میں اسے تیرے گھر بھیج دیتا ہوں، اس کی خدمت تو کرے گا، اسے تو پالے گا۔ کسی نے جی روزی باندھ دی ہے، یار خدا کا خوف کرو، جو اللہ نے کسی کو دینا ہے کوئی اسے روک سکتا ہے؟ اور جس پر تمہیں خیال ہے کہ وہ روزی باندھ کھول سکتا ہے، وہ خود تم سے مانگتا پھرتا ہے کہ 5-10 دے دو، شرینیاں لے کے زندہ رہتے ہیں، تم سے کھاتے ہیں اور تمہارے معبود بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ اگر تجھ پر کوئی تکلیف بھیج دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اسے ہٹانے والا صرف اللہ آپ ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر تیرے ساتھ بھلائی کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کی مہربانیوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، جس کی اپنی پسند ہے، کس کو کیا دیتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ کائنات میں لوگ عام آدمی یا فقیر سے لے کر بادشاہ تک سب محتاج ہیں، ایک ایک گھونٹ پانی کے محتاج ہیں، ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں۔ اگر پانی ملنا بند ہو جائے، کوئی ایسا مرض ہو جائے کہ وہ پانی نہ پی سکے تو پیاسے مر جائے۔ اللہ کریم کھانا روک دے تو کون ہے جو اس کو غذا دے سکے؟ ہر کوئی اس کی عطا کا محتاج ہے، اور وہ کیسا ہے؟ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا بہت بڑا مہربان ہے۔ بندے کو خیال آتا ہے نا کہ اتنی زندگی تو میں گناہوں میں گزار چکا، میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے گناہ میری بخشش کو عاجز نہیں کر سکتے، تو ایک چھوٹا سا جز ہے دنیا کا، کتنی وسیع کائنات ہے جو میری مہربانیوں پہ پل رہی ہے، اللہ کے فضل پہ پل رہی ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو نے تو گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لادا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن اللہ بخشنے والا ہے۔ آج بھی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خلوص دل سے توبہ کر لے، سب بخش دے گا۔ اور صرف بخشنے والا نہیں ہے، الرحیم ہے، جس کے ساتھ کا کوئی دوسرا رحم کرنے والا نہیں، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے حبیب لوگوں کو بتا دیجئے، فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے جاری تھا۔ پہلا انسان جس نے زمین پر قدم مبارک رکھا آدم علیہ السلام، وہ اللہ کا نبی تھا۔ پھر قوموں، شہروں، بستیوں، آبادیوں کو اللہ نے نبوت سے محروم نہیں رکھا، ایک ایک زمانے میں متعدد نبی ہوئے ہیں دنیا میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں۔ پھر وہ تشریف لے گئے، ان کے بعد آ گئے، احکام میں تبدیلی بھی ہوتی رہی قوموں کی حیثیت کے مطابق اور حالات کے مطابق۔ لیکن اب کیا ہوا؟ فرمایا اب آنے والا تشریف لا چکا، قد جاءکم، آ چکا جس نے آنا تھا تمہارے پاس،
قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پروردگار، یہاں رب استعمال ہوا ہے۔ ربوبیت اللہ کی وہ شان ہے کہ ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری فرماتا ہے۔ تو انسانیت کی ضرورت تھی کہ اس کی رہنمائی کی جائے، سو اللہ کریم نے اپنا آخری اور امام الانبیاء مبعوث فرما دیا، جو آ چکا، اب کسی کا انتظار نہ کرو، اب کوئی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نئی نہیں آئے گی، پہنچ چکا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ قرآن کریم کا یہ معجزہ کم ہے کہ جو عبادات آج سے 1450 سال پہلے فرض کی اور ان کے اوقات متعین کیے، دنیا بھر میں موسم مختلف ہیں، اقوام کے مزاج مختلف ہیں، قد کاٹ مختلف ہیں، عادات مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، اس کے باوجود ساری دنیا پر آج بھی قابل عمل ہیں کہ نہیں؟ روئے زمین پر مسلمان ہر جگہ وہ فرائض ادا کر رہے ہیں، جو حلال و حرام طے کر دیا، روئے زمین پر آج بھی وہ قابل عمل ہے کہ نہیں؟ جس کام کو جرم کہا اور جس کو جائز کہا، آج بھی روئے زمین پر وہ جرم جرم ہی ہے اور جائز جائز ہی ہے۔ بڑے زمانے بدلے، بڑی تہذیبیں بدلیں، بڑے انسان بدلے، لیکن احکام شریعت آج تک ہمیشہ اسی طرح لاگو ہیں اور اسی طرح قابل عمل ہیں اور قیامت تک قابل عمل رہیں گے۔ اب کوئی نیا نہیں آئے گا، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ انسانیت کی ساری ضرورتیں پوری کر دیں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت اختیار کی، حق کو قبول کیا، حق پر عمل کیا، اس نے کسی دوسرے پر احسان نہیں کیا۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس نے اپنی بھلائی سوچی اور جو اچھا کام کیا وہ اپنے لیے کیا، دوسروں پر احسان نہ کرے، نہ اللہ پر احسان کرے، نہ اللہ کے نبی پر احسان کرے، نہ دین پر احسان کرے، نہ کسی بزرگ پر احسان کرے، نہ کسی عالم پر احسان کرے، نہ کسی استاد پر احسان کرے، چونکہ اس نے جو اچھا کام کیا اس کا اچھا نتیجہ خود اسی کو ملے گا، اس نے اپنے لیے کیا۔ وَمَن دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، اور جس نے قبول نہیں کیا اور گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی کا خسارہ بھی خود اسی کو اٹھانا ہوگا، اس کی گمراہی کسی دوسرے کے سر نہیں تھوپی جائے گی۔ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ اللہ کا بگاڑا، نہ رسول کا کچھ بگاڑا، نہ دین کا کچھ بگاڑا، نہ کسی استاد کا، نہ عالم کا، نہ ولی اللہ کا۔ اگر کسی نے گمراہی اختیار کی تو اس نے اپنا نقصان کیا، وہ گمراہی اس کے اپنے گلے پڑے گی۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میرے حبیب نے بتا دیجئے کہ میں تم پر داروغہ متعین نہیں کیا گیا ہوں کہ تمہارے کان سے پکڑ کر تمہیں کسی کام پہ لگا دوں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں، اور وہ پہنچانے کا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ادا کر دیا، اور اس قوت سے پہنچایا کہ 15ویں صدی جا رہی ہے لیکن حق پوری آب و تاب سے روئے زمین پر پہنچ رہا ہے۔ اللہ اکبر کی صدا جو اذان کے لیے گونجتی ہے، 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ خالی نہیں جس میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ آپ زمین کی گردش اور سورج کی گردش اور اوقات کو دیکھ لیں، ہر لمحے دنیا پر کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ روئے زمین پر اللہ کو سجدہ کرنے والے موجود ہیں جو صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کو نہیں کرتے۔ تھوڑے صحیح، کمزور صحیح، لیکن اللہ کی اطاعت کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، اور وہ کمزور دنیاوی اعتبار سے دکھائی دیتے ہیں۔ جن کے ساتھ اللہ ہے انہیں کمزوری کہاں سے؟
کفر کی طاقتیں 14 صدیوں میں کون سا ہتھ کنڈا ہے جو آزما نہیں سکیں، اخیر قتل عام تک بھی، اور اب بھی مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے روئے زمین پر، لیکن اللہ اکبر کی صدائیں بند نہیں ہوتی، اللہ کا دین مٹتا نہیں ہے۔ لوگوں نے قرآن کریم غلط طرح سے چھاپے، مقابلے میں کتابیں لکھی، تنقیدیں کی، خرافات کیا سارے زور لگا دیے اور لگائے جا رہے ہیں۔ جب اس کا پورا رد نہ کر سکے تو بے حیائی کو عام کرنے پر آ گئے، اور جو چیزیں کبھی مغرب کے ٹیلی ویژن پہ جو اشتہار آتے تھے اور ہم کہتے تھے بڑی بے حیائی ہے مغرب میں، آج وہ ہمارے اپنے ٹیلی ویژن پر دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود یعنی جب حق کے مقابلے میں کوئی بات نہ کہہ سکے تو انہوں نے کہا اور نہیں تو بے حیائی پھیلا دو، برائی عام کر دو۔ اس سب کے باوجود اللہ کے بندے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اس بے حیائی سے بچے ہوئے بھی ہیں اور اس کو رد بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر برائی کے ساتھ تو دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بے حیائی کے ساتھ تو بڑے بڑے معاشرے شامل ہیں، تو پھر اس بے حیائی کو رد کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، انہیں اللہ کی معیت حاصل ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے کہ آج بھی اسے جوتے مار رہے ہیں، اسے رد کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں آج بھی پردہ ہوتا ہے، وہ آج بھی بچوں کو حلال کھلاتے ہیں، وہ آج بھی حرام سے پرہیز کرتے ہیں، وہ آج بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ فرمایا میں تم پر تھانے دار مقرر نہیں کیا گیا کہ زبردستی تم سے دین منواؤں یا زبردستی نیکی کروں، میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، وہ تمہارا خالق و مالک ہے، تم اس کے بندے اور مخلوق ہو، آگے معاملہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہے۔ جو راستہ تم چن لو گے اس راستے کے ثمرات تم پر مرتب ہوتے رہیں گے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب آپ اس بات پر عمل کریں جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ یعنی ایمان کی ایک اور ڈیفینیشن آ گئی کہ ایمان کیا ہے؟ اس بات پر عمل جو حضور نے فرما دی، جہاں سے روک دیا وہاں سے رک جانا ایمان ہے، جہاں کرنے کا حکم دیا وہاں کرنا ایمان ہے، جہاں صلح کا حکم ہے وہاں صلح ایمان ہے، جہاں جنگ کا حکم ہے وہاں جنگی ایمان ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اس الیک میں ساری امت آ جاتی ہے کہ وہی کا اتباع کرو جو اللہ نے بتا دیا۔ وَاصْبِرْ، اب اس راستے میں اگر شیطانی طاقتیں روکتی ہیں، طاغوتی طاقتیں روکتی ہیں، کفر کی طاقتیں روکتی ہیں، تو جمے رہو، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ صبر ہوتا ہے روک لینا، خود کو ایک جگہ قائم کر لینا۔ وَاصْبِرْ، ہمارے ہاں تو صبر کا معنی الٹا لیا جاتا ہے نا کہ کسی کا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی مر جائے وہ جزا فضا نہ کرے تو یہ صبر ہے، نہیں۔ صبر کا مطلب لغت میں یہ ہے کہ جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑا رہا ہو تو اسے ایک دم سے لگامیں کھینچ کے روک لے، اس رک جانے کو صبر کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت پہ رک جائے، نافرمانی کی طرف نہ جائے۔ تو فرمایا اگر اتباع وحی کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی رکاوٹیں آئیں شیطان کی طرف سے، طاغوتی طاقتوں کی طرف سے، کفر کی طرف سے، وَاصْبِرْ، تو اب آپ اس پہ جمے رہیے، ڈٹ جاؤ نیکی پر، حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہ خود فیصلہ کر دے گا، آخر برائی کو ہار ہوگی، نیکی کی جیت ہوگی، لیکن تم ذرا جم تو جاؤ۔ اگر تمہارے قدم ہی ڈگمگا گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تم نیکی پہ جم جاؤ، نیکی جیتے گی، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اصل حاکم وہی ہے، باقی سب تو بناوٹی ہیں، حقیقی حاکم تو حقیقی حکومت تو اسی کی ہے جس کی ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، اور اسی کے فیصلے نافذ العمل ہوں گے۔ باقی سب کچھ تو فانی ہے،
آتا جاتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔